بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی ابتدا تھی، اس میں ابتدا میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، آل عمران کی وجہ کچھ آپ کے سامنے بتائی۔ آج تھوڑا سا اسے تفصیل سے لینے کا ارادہ ہے۔ یہ کافی آگے کی آیتیں ہیں، حضرت مریم کی ولادت، پھر حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، یہ آگے کی آیتیں ہیں، لیکن چونکہ اس پر بنیاد ہے ایک مسئلے کی، ممکن نہیں ہے، مشکل ہے کہ وہ مسئلہ آج زیر بحث آئے یعنی درس میں آئے، تو وہ چونکہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ آج کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ وہ والا مسئلہ بہت آسانی سے انشاءاللہ آ جائے گا سمجھ میں۔ تو آج عنوان یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کا بیٹا ہونا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر نہیں ہے، وہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ تو ابنیت مسیح علیہ السلام، چونکہ آل عمران ہے اسی نام سے، تو اس بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے، بیچ میں کچھ فقہی مسائل آئیں گے تو وہ ذکر کیے جائیں گے۔ پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ آل عمران نام کے دو ہیں، ایک وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، ایک وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، دونوں عمران ہیں۔ آل عمران کا معنی عمران کا گھرانہ، اور گھرانے میں بچے بھی داخل ہوتے ہیں، گھرانے کے اندر بیویاں بھی آتی ہیں۔ تو یہاں جس عمران کے گھرانے کا ذکر ہے، اس گھرانے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مبارک محترم ان کا اور ان کی بچی کا، ان کا ذکر ہے۔ عمران حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے والد کا نام ہے، اور حضرت مریم کی والدہ جب امید سے ہوئی، قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے تو انشاءاللہ آج اس بارے میں بات عرض کی جائے گی۔ جب امید سے ہوئی، اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ جب کوئی امید سے ہوتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اگر یہ ارادہ کرتا کہ یا اللہ میں اپنا یہ بیٹا آپ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں، تو باقی بیٹے تو دنیا کے لیے، اس شریعت میں اس زمانے میں یہ ترتیب تھی، ایک بیٹا خالصتاً کلیتاً دن رات دوپہر شام بالکل اللہ کے دین کے لیے وقف ہوتا۔ تو حضرت مریم کی والدہ جب امید سے ہوئی، پریگننٹ ہوئی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منت مانی۔ اس کو آیت میں نے پڑھی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ جب عمران، اس وقت کو یاد کریں جب عمران کی اہلیہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، جو کچھ میرے وجود میں ایک وجود آ چکا ہے، یعنی میں امید سے ہو چکی ہوں، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، اے اللہ میں منت مانتی ہوں کہ یہ آزاد ہے، مطلب آزاد، دین کے کاموں کے لیے آزاد، دنیا کے کاموں کی جھنجھٹوں میں نہیں اس کو قید کروں گی، دین کے کاموں کے لیے آزاد۔ تو میں نے یہ منت مانی ہے، فتقبل منی، اے اللہ آپ میری اس دعا کو قبول فرما لیں۔ تقبل یہ ایسا عجیب لفظ ہے، آپ کو یاد ہوگا پتہ نہیں کہ یہ ایک اس طرح کا لفظ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر سے فارغ ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے تقبل کا لفظ استعمال کیا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ مجھے آپ کو سبق ہے کہ تقبل اس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ
میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے یہ دین کا کام کرنے کی جب تک کہ آپ کی توفیق شامل نہ ہو، میں کمزور ہوں، جب تک آپ توفیق دیں گے نہیں تو میں دین کا کام نہیں کر سکوں گا۔ یہ میں نے مسجد بنا لی، میں نے بیت اللہ بنا لیا، تعمیر اس کی کر لی، تقبل اے اللہ آپ قبول کر لیں، میرے میں ہمت نہیں تھی بنانے کی، یہ تو آپ نے اپنا فضل فرمایا ہے تب میں نے یہ کام کیا۔ اسی کو حضرت مریم کی والدہ نے کہا فتقبل منی، اے اللہ اولاد کا ہونا میرے اختیار میں تھوڑی ہے، وہ تو آپ نے دیا ہے، میں تو درخواست کرتی ہوں کہ جو میری نرینہ اگر اولاد ہوگی تو آپ میری اولاد کو کیا ہے آپ قبول فرما لیں۔ اور یہ اس میں ہوتا تھا کہ بیٹا دیتے تھے مسجد کی خدمت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے بیٹا دیتے تھے، چونکہ حضرت مریم کے جو والد تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا وہ بیت المقدس میں امام تھے، ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے منت یہ مانی ہے۔ اب آگے انہوں نے اللہ سے عرض کیا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ دعا سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، میں آپ سے دعا کر رہی ہوں تو آپ میری دعا کو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں کہ میرے وجود میں کون سا وجود ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے مجھے نہیں پتا، العلیم آپ جانتے، دلوں کے ارادے بھی آپ جانتے، میں تو اخلاص کے ساتھ کہہ رہی ہوں۔ اس سے ایک بات کیا سمجھ میں آئی، یہ آپ لوگ بعض اوقات ہمیں بہت زیادہ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کوئی مولوی صاحب اللہ آپ کی سنتے ہیں ہماری کہاں سنتے ہیں لہذا دعا کرو، خالی خالی دعا کرو، بغیر ہوا والی دعا کرو، یہ تھوڑی ہوتا خدا جنت میں لنگڑا کرے، تو اس لیے وہ جو اللہ آپ کی سنتے ہیں، کیوں اللہ کی مولوی صاحب کے ساتھ رشتہ داری ہے، یہ ہمیں تکبر میں مبتلا مت کریں، آپ ہماری عادتیں خراب مت کریں، جو کام کرنے کے وہ تو کرتے نہیں ہیں۔ تو جی تو بھائی اللہ نے فرمایا سمیع، میں سننے والا ہوں، سب کا سننے والا ہوں، کیا شرابی کیا زانی کیا بے نمازی کیا سب کچھ سب کا میں سننے والا ہوں، میں صرف دیندار طبقے کا سننے والا نہیں ہوں، السمیع میں سب کا سننے والا ہوں، جو میرے پاس آئے گا رات کی تاریکی میں گناہ جس نے کیے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ عرشوں پر اس کی آواز سنتے ہیں بھائی، السمیع ایسے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے درخواست کی اللہ آپ سننے والے، میں آپ کے سامنے درخواست کر رہی ہوں، العلیم اور آپ دل کے بھید جاننے والے ہیں، آپ علم والے ہیں۔ فرماتے فلما وضعتها، اللہ ارشاد فرماتے فلما وضعتها، جب ان کے ہاں ولادت ہو گئی، پیدا کیا ہوئی بیٹی، تو قالت رب انی وضعتها انثى، وہ پریشان ہوئی بیٹی کے ہوتے ہوئے۔ ایک ہے ہمارے معاشرے میں بیٹی کے پیدائش پر پریشان ہونا، ایک ہے ان کے ہاں بچی ہوئی تو پریشان ہوئی، لیکن دونوں پریشانیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ پریشانی اس لیے ہوئی ہے ان کو کہ اللہ میں نے تو بیٹے کا کہا تھا کہ میرا بیٹا دین کا سپاہی بنے گا، خدمت کرے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، بیٹی ہے وہ تو گھر کے اندر بیٹھی رہے گی، لڑکے اور لڑکی میں تو کیا ہے ظاہر بات ہے بڑا فرق ہوتا ہے، اس میں قوت برداشت نہیں ہوتی ہے لڑکی کے اندر، اس میں ہوگی، تو میں نے تو اس لیے مانگی تھی، بیٹا مانگا تھا۔ اور ہمارے ہاں بچی اگر ہوتی ہے تو اس لیے کہ بھائی بیٹا نہیں ہے تو کمائے گا کون، اس کو چاہیے کلمہ پڑھے، کفر کا کام کر دیا اس نے کہ بھائی بیٹا ہوگا تو کما کر دے گا، یعنی اللہ پر اعتماد ہی نہیں ہے، بیٹی ہوگی تو یہ تو بھائی تم بھی تو کسی کی بچی نکاح میں لے کر آئے ہو، اس لیے ایسا ذہن نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ان کی پریشانی جو تھی وہ اس لیے کہ دین کی خدمت کے لیے بچہ دوں گی، لیکن اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے مریم آپ کا کام ہے آپ مجھ سے مانگے، بیٹا مانگ رہی ہیں، آپ اپنے حساب سے مجھ سے مانگیں گی، میں اپنے حساب سے تمہیں دوں گا، میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، وہ میری حکمت ہے، بیٹا دوں یا بیٹی دوں، وہ میری حکمت ہے، وہ میری منشا ہے۔ تو آگے انہوں نے اللہ سے یہ عرض کی رب انی وضعتها انثى، اللہ آپ میں نے آپ سے دعا مانگی تھی وہ تو میرے ہاں بچی پیدا ہو گئی، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ جو ان کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے میرے علم کے اندر ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بات یہی ہے کہ لڑکا عورت کی طرح نہیں ہوتا، بچہ اور بچی ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، قوت برداشت میں، صنف کے اندر، جسامت میں، دیگر وہ صلاحیتوں میں، دونوں میں فرق ہے، لیکن اب اللہ نے دے دیا تو اللہ نے یہی فرمایا کہ بھائی آپ کو میں نے جو دیا بس آپ لے کر جائیں، کہاں بیت المقدس لے کر جائیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، کہتی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اسے آپ کے پاس آپ کی پناہ میں دے دیا، کس سے؟ شیطان مردود سے، کہ میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے۔
کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مریم جو آپ نے نیت مانی تھی بس آپ بیت المقدس لے جائیں. اب بیت المقدس لے گئے, ان کے خاوند نہیں تھے, فوت ہو چکے تھے. اب ان کس کی کسٹڈی میں آئیں گی, کس کے زیر کفالت آئیں گی, کس کی پرورش میں آئیں گی؟ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, والد نہیں ہے نا. تو ہر علماء اور ہر عالم دین کی اس زمانے کی چاہت اور چاہ اور منشا یہ تھی کہ یہ بابرکت بچی جو بابرکت گھرانے کی ہے, ہم اس کو اپنی تربیت میں لیں تاکہ ہماری طرف اس کی نسبت بن جائے کہ اس کی تربیت فلانے کی. ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ یہ تو بڑا بہترین گھرانہ ہے, اس گھرانے کی یہ بچی ہے, ہم لیں اس کو. اور عجیب اللہ کی شان, حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے. فرمایا کہ یہ جو بچی جو حضرت مریم پیدا ہوئی, یا تو فرماتے ہیں کہ بھائی وہ دودھ نہیں پی رہی تھی, یعنی خود بغیر دودھ کے اللہ ان کو بڑھا رہے تھے, ان کی گروتھ ہو رہی تھی, بڑھ رہی تھی, یا یہ کہ دودھ پی رہی تھی لیکن جہاں بچہ 1 مہینے کا اس کی جو جسامت بڑھتی ہے وہاں یہ 1 دن میں بڑھ رہی تھی. یہ کرامتوں والا گھر ہے نا. تو یا تو یہ کہ دودھ بغیر دودھ کے یا دودھ فیڈ کر رہی تھی, لیکن جہاں بچہ بڑھتا ہے اس کی نشو و نما ہوتی ہے 1 مہینے میں, وہاں یہ 1 دن کے اندر کیا ہے اس کی نشو و نما ہو رہی تھی. تو خیر وہ اب بچے کو جب لے کر آئیں بیت المقدس میں, اور فتقبلها ربها بقبول, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ اچھے انداز سے پالا. تو آگے پھر انہوں نے بیت المقدس میں نے عرض کیا علماء تھے, ہر ایک چاہ رہا تھا اس بچی کو میں لوں, اس کی طرف میری نسبت ہو. وہاں بیت المقدس میں حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام.